السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں راجہ شجاعت اور آپ دیکھ رہے ہیں راجہ شجاعت یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ آج کی ویڈیو میں بیسکلی بات کریں گے آزاد کشمیر کے اندر ہونے والی تبدیلی کے حوالے سے، اور بہت سارے لوگ اس میں کوشچن اٹھا رہے ہیں اور کافی تذبذب کا شکار ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ رات کو سارا کچھ ہوا تو مجھے تقریباً جتنے بھی میسج ریسیو ہوئے ان میں سب میں ایک لفظ تھا کہ یہ کیا ہوا۔ اب اس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ کیا ہوا اور یہ کیوں ہوا، اور اس سارے کے پروسیس میں کیا تھا کہ آج تحریک انصاف کے سارے ایم ایل ایز نے انوار الحق صاحب کو ووٹ دے دیا، اور اسی طرح پیپلز پارٹی نے ووٹ دے دیا، نون لیگ نے ووٹ دے دیا۔ تو یہ ساری چیزیں اس کو سمجھنا پڑے گا۔ اس میں دو تین چیزوں کو آپ کٹ ڈاؤن کریں گے۔ ایک تو پولیٹیکل سسٹم کو آپ سمجھیں کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ رہی، اس کے اندر جب آپ ایک وزیر اعظم کو ہٹاتے ہیں، پھر ایک اسپیرنٹ وزیر اعظم کو وزیر اعظم نہیں بناتے، پھر اسی طرح سے اس کے دوسرا جو وزیر اعظم بنتا ہے وہ بھی عدالتی پروسیس کے تھرو آؤٹ ہو جاتا ہے، پھر اس سارے پروسیس کے دوران جو 2-2.5 سال کا ٹائم پیریڈ ہے وہ جب گزرتا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ جو جماعت تھی، اس جماعت کے اندر کنفلکٹ بڑھے تھے، اور کنفلکٹس کی وجہ سے گروپس ڈیولپ ہو جاتے ہیں، اور پھر جب لوگوں کی ان کی مرضی کے مطابق جب ڈیسیژن میکنگ نہیں ہوتی، ٹرانسفر تبادلوں کے اندر پولیٹیکل انٹرسٹ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان انٹرسٹ کو اگر آپ پروٹیکٹ نہیں کرتے تو لوگ مخالفت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے یہ ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ یونانیمس ڈیسیژن میکنگ کی طرف نہیں گئی، کیونکہ اس میں تنویر الیاس صاحب کی ایک اپنا سوچ بچار تھی، عبدالقیوم نیازی صاحب جو قدرے ایک جسے کہتے ہیں دھیمے مزاج کے اور ایک حلیم طبع شخصیت ہے، ان کی اپنی ایک سسٹم تھا۔ بیرسٹر سلطان محمود چودھری جو پچھلے 5-6 سال پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کرتے رہے، وہ جب پرائم منسٹر نہیں بنے تو ان کے ذہن میں ایک اپنا ایک خاکہ تھا۔ اور پھر جب یہ جو ابھی رائٹ ناؤ پروسیس ہوا، نیازی صاحب کے جانے کے بعد تنویر الیاس صاحب آئے، اور تنویر الیاس صاحب جب گئے تو پھر ایک دوبارہ سے کوشچن کریٹ ہوا۔ تو سب سے پہلی بات جو آپ نے دیکھی ہوگی کہ بیرسٹر صاحب نے کوشش کی، بیرسٹر صاحب نے سب سے پہلے اپنی ایسپریشن کا اظہار کیا کہ میرے ساتھ جو ٹیم ہے اس کا جب بندہ آپ پرائم منسٹر نہیں بنائیں گے تو پھر ہم آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے، یہ جماعت کو انہوں نے کہا۔ پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس جماعت کا لیڈر جو ہے وہ عمران خان ہے۔ اب عمران خان ایک اپنے ہی مزاج کی شخصیت ہے، اور وہ بلیک میلنگ اور اس طرح کی جسے کہتے ہیں نا پاور ہنٹ قسم کی پالیٹکس جو ہے وہ اس کو وہ انٹرٹین نہیں کرتے۔ تو وہ کنفلکٹس جو ہے وہ بڑھ گیا، اور لوگوں نے جا کے کہا کہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب جو ہیں وہ کریٹ کر رہے ہیں فارورڈ بلاک۔ اب جو فارورڈ بلاک بیرسٹر صاحب کریٹ کر سکے وہ کوئی اتنا بڑا فارورڈ بلاک نہیں بن پایا جتنا ان کو ضرورت تھی۔ مثال کے طور پہ پیپلز پارٹی ان کے ساتھ جب رابطے میں گئی تو پیپلز پارٹی نے ان کو یہ کہا کہ آپ اپنے فارورڈ بلاک کے لوگ شو کریں تاکہ ہمیں پتہ ہو، تو پھر ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ اب پیپلز پارٹی کے اندر آپ سمجھیں کہ جو پیپلز پارٹی نے اپنا نمائندہ دیا تھا وزارت عظمیٰ کا، وہ چودھری یاسین صاحب تھے۔ اب چودھری یاسین صاحب پیچھے ہٹتے ہیں اس لیے کہ بیرسٹر سلطان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب ان کو وہ قبول نہیں ہے، وہ ان کی اپنے جو پرابلمز ہیں اس وجہ سے وہ چودھری صاحب کو قبول نہیں کرتے، چودھری یاسین صاحب کو، اور چودھری انوار الحق صاحب کو بھی بیرسٹر صاحب کی جو انبن کی وجہ سے وہ ان کو قبول نہیں کرتے۔ اب چودھری یاسین صاحب اور چودھری انوار الحق صاحب کا جو سامنے کا جو جسے کہتے ہیں نا پولیٹیکل اپوننٹ تھا وہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری تھے۔ اب بیرسٹر صاحب کو جب یہ ٹائم ملا تو چودھری صاحب نے بھی ریئیکشن اپنی پارٹی میں شو کیا ہوگا کہ جناب یہ دیکھیں آپ کس کے کہنے پہ مجھے آپ ہٹا رہے ہیں اور میری عزت اور میرا عزت کا خیال نہیں رکھ رہے۔ تو وہ اس وجہ سے یہ ہوا کہ جناب بیرسٹر صاحب پھر لگ گئے اپنے بندے یعنی اپنا فارورڈ بلاک بنانے کے لیے۔ اب آزاد کشمیر کے اندر وہ اتنی ٹاورنگ لیڈرشپ نہیں ہے کہ لوگ کسی کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلتے رہے۔ اب جب یہ ایک گروپ بنا فارورڈ بلاک کا، تو جو بیرسٹر صاحب کی مخالفت میں پی ٹی آئی کے اندر ایک گروپ ہے جو جس میں آلموسٹ سارے ہی مطلب صرف ان کے اپنے گھر کے لوگوں کو چھوڑ کے باقی ایم ایل ایز کوئی بھی ان کے ساتھ ہے اتنا زیادہ، جس میں بڑی ہمیں نظر آ رہا تھا کہ شاید انصر عبدالی صاحب چلے جائیں گے، رفیق نیر صاحب چلے جائیں گے، اپنا ملک ظفر صاحب چلے جائیں گے، کوئی بھی نہیں گیا۔ وہی لوگ ہیں جو بڑے مطلب جن میں سے ایک پرائم منسٹر کے امیدوار سے چودھری رشید صاحب، میاں اپنا چودھری اخلاق صاحب، اور باقی جو لوگ ہیں وہ بیرسٹر صاحب کے اپنے قریبی ہیں، جو بیرسٹر صاحب کے ایک صاحبزادے ہیں اور دوسرے چودھری ارشد صاحب۔ تو یہ 5 لوگ تو ان کے ساتھ سسٹین کیے، لیکن
جو بیگم امتیاز نسیم گئی، ان کو جب پتہ لگا کہ پارٹی کے اندر ایک نیا وہ ایک سسٹم بن رہا ہے اور لوگ اس ساری پروسیس کو پسند نہیں کر رہے، تو چودھری انوار الحق صاحب نے ایک بات کی کہ جناب ہمیں اپنی پارٹی کو بھی بچانا چاہیے، جو انہوں نے ایک اپنا بیانیہ بنایا کہ پارٹی بھی بچ جائے اور پرائم منسٹرشپ بھی ہماری جماعت میں آ جائے، تو اس کو ہم اگر آگے لے کے چلیں۔ اور ساتھ میں پھر چودھری یاسین صاحب کے ساتھ ان کے رابطے تھے، اور چودھری یاسین صاحب کسی صورت میں بیرسٹر صاحب کے گروپ کے بندے کو پرائم منسٹر نہیں بنانا چاہتے تھے، تو چودھری یاسین صاحب نے اپنی جماعت کو یہ کہا کہ آپ بیرسٹر صاحب سے کوئی ٹائم مانگیں، ان کو کہیں کہ ایک دن میں 2 دن میں اپنے بندے شو کریں، اور وہ جب بندے مطلوبہ شو نہیں کر سکے تو پھر یہ سارا جو پی ٹی آئی کا گروپ تھا، اور کیونکہ ان کا ادروائز بھی نہیں بن پا رہا تھا کیونکہ گروپ بنے ہوئے تھے، ڈیوائڈ تھا، انوار الحق کے ساتھ کچھ لوگ تھے وہ تنویر الیاس گروپ کے بندے کو ووٹ نہیں دینا چاہ رہے تھے، بیرسٹر صاحب کے بندے کو پھر تنویر الیاس اور انوار الحق کے بندے ووٹ نہیں دینا چاہ رہے تھے، تو اب جب آخر میں نہ بیرسٹر صاحب سے بندے پورے ہو سکے نہ تنویر الیاس صاحب سے، تو چودھری انوار الحق صاحب نے پارٹی کے لوگوں کو کہا کہ ہمیں اپنی وزارت عظمیٰ بھی بچانی چاہیے اور اپنی جو ہم لوگوں کے جو جن کی وزارتیں بچ سکتی ہیں وہ بھی بچانی چاہیے، اور پیپلز پارٹی والوں کے لیے یہ تھا کہ چودھری یاسین صاحب کے لیے ون ون، وہ کیونکہ صدر ہیں جماعت کے، کہ بیرسٹر صاحب جو ان کو مائنس کر کے ایک حکومت بنانے کی خواب دیکھ رہے تھے تو وہ خواب بھی پورا نہ ہو، تو اس طرح چودھری یاسین صاحب، انوار الحق صاحب اور مسلم لیگ نون تو ٹھیک ہے وہ پی ڈی ایم کی وجہ سے، وہ پیپلز پارٹی کی ان کی انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیے، تو ان دا اینڈ مسلم لیگ نون کے والوں نے بھی اپنا جب سوچا کہ اگر یہ ہماری حکومت اس طرح کی بن گئی تو ہر حلقے میں جہاں ہمارے لوگ ہیں، مطلب آپ دیکھیں کہ چودھری رخسار صاحب ہیں وہاں پہ میرپور میں، اب اپنا سعید صاحب ہیں میرپور میں، باغ کے اندر آپ دیکھیں تو قمر زمان صاحب کے مقابلے میں مشتاق بن حسن، تو وہ ان سب جماعتوں کو یہ چاہتی تو یہی تھے کہ پی ٹی آئی کا ہی وزیر اعظم بنے، لیکن کوئی اس طریقے کا بنے کہ جس میں یعنی سب کی پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹ ہو جائے، تو اب یہ ساری صورتحال بنی ہے کہ یہ جو انٹرنل گیمکس تھے، پھر ساتھ میں ڈیفینیٹلی کچھ اور فورسز بھی ہیں ان کا بھی کوئی کردار ہوا ہوگا اور وہ کردار ان کے بھی کچھ لوگ ہوئے ہوں گے، تو یہ سارا مل ملا کے ایک صورتحال بنی ہے جو اس میں ابھی تک کی جو آپ یہ سمجھیں کہ جو لوزر صورتحال ہے وہ سیاست کی ہے، وہ سیاسی نظریات کی ہے، افکار کی ہے، سیاسی ڈسپلن کی ہے، پارٹی کی یعنی آپ کی اکثریت ہوتے ہوئے اگر آپ اتنا سارا جسے کہتے ہیں نا فروٹ چارٹ بنا لیں، ساری جماعتوں کو ملا کے حکومت بنائیں، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایز اے جماعت کمزور ہیں، ایز اے پولیٹیکل نظریات کمزور ہیں، تو یہ ہوا اب اس کو پروسیس کو دیکھتے ہیں کہ آگے یہ کیسے بڑھتا ہے، اور آزاد کشمیر کے جو بیسک مسئلہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی عوام کے مسائل جو ہے، اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ حکومت میں نہیں ہے، پیپلز پی ٹی آئی والے حکومت میں، مسلم لیگ نون والے حکومت میں، پیپلز پارٹی والے حکومت میں، یہ ساری جب حکومت میں ہیں، اپوزیشن میں ابھی تک تو کوئی نہیں ہے، تو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ ساری جماعتیں مل کے کیا ریاست کی عوام کے مسائل حل کر پاتے ہیں یا نہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر آپ ہمارے ساتھ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے پیج کو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بہت شکریہ۔